موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو چھٹکارا اور مفر نہیں ہے. جو آیا ہے سب کو جو ہے وہ جانا ہے. اسی محلے کے اندر جو ہے وہ دیکھیے کتنے لوگ تھے، ہے کہ نہیں؟ ہر بستی کے اندر دیکھیے، ہر شہر کے اندر جو ہے وہ دیکھیے کورونا نے جو لوگوں کو جو ہے وہ چنا. یہ شعراء کی ٹیم اور ادبا کی جو ہے وہ ٹیم، افسانہ نگاروں کی جو ہے وہ ٹیم، پڑھتے پڑھتے لمبی فہرست کو تھک جائیے. اور ایک سے ایک بڑے بڑے علماء نے بھی اس فانی دنیا کو خیر باد کہا. تو کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہم سب لوگوں کو اس فانی دنیا کو خیر باد کہنا ہے، کوچ کرنا ہے. تو اس فانی دنیا کے بعد جو دوامی دنیا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اس دنیا کے لیے کچھ کام کر جانا چاہیے. اس کے لیے کچھ تیاری جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. ذریعے کہ جو زندگی عطا ہوئی ہے وہ اسی کام کے لیے جو ہے وہ ہوئی ہے. اس معنی اور مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو آپ کے سامنے پہلی آیت جو پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے، بیدہ الملک، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین قدرت نہیں رکھتا. ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے وہ قادر ہے. ان تمام انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے. چھوٹی ضرورتوں کو بھی اور بڑی ضرورتوں کو بھی، مشکل سے مشکل کام کو آسان کرنے کے اوپر وہ قادر ہے. وہ مشکل ہم لوگوں کی نگاہ میں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، سب اس کے لیے آسان ہی ہے. اور اللہ کے سوا جو ہیں ان کے لیے مشکل ہی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے سوا جو دوسرے دروں پہ جو ہے وہ جاتے ہیں، اپنی ضرورت جو ہے پیش کرتے ہیں، اپنی حاجتیں جو ہے وہ رکھتے ہیں، کبھی بیٹا کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، کبھی شادی اور بیاہ کی غرض سے جو ہے وہ جاتے ہیں، اور کبھی بیماری کی غرض سے جو ہے وہ جاتے ہیں، کبھی تجارت کی غرض سے جو ہے جاتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. ان کاموں کو پورا کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. زندگی بھی اس نے پیدا کی اور موت بھی جو ہے اس نے پیدا کی. کیا حکمت ہے زندگی اور حیات کی تخلیق کے اندر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون جو ہے وہ بہتر ہے. یہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. گویا کہ یہ زندگی جو ملی ہے ہمیں عمل کرنے کے لیے ملی ہے. ابھی ہم اور آپ شعبان کے آخر جمعہ کے اندر ہیں، یعنی شعبان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. اب اس جمعہ کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان کے مہینے کا جمعہ ہوگا، اور اس مہینے میں استقبال رمضان سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے. میں بھی جو ہے وہ چاہ رہا تھا، لیکن انابت اللہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے جو ہے میں نے یہ آیت جو ہے پڑھی ہے، جس آیت کے اندر حیات کا بھی ذکر ہے اور موت کا بھی جو ہے ذکر ہے. حیات جب تک باقی ہے اس وقت تک کچھ کر جانے کا موقع ہے. جب حیات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، تو سارے اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے اور کچھ بھی کرنے کا موقع جو ہے نہیں ملے گا. اس لیے جو یہ زندگی حاصل ہے، اس زندگی کو غنیمت جو ہے وہ جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ایک جگہ اس طرح سے جو ہے آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے. جس چیز کے اندر بھی جو ہے وہ جان ہے، جس چیز کے اندر بھی جو ہے وہ حیات ہے، اس کو بقا نہیں ہے. بقا تو بس ایک ہی ہستی کو ہے، ایک ہی ذات کو ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خدائے ذو الجلال کا چہرہ اور اسی کی ہستی، اسی کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی. اس کے سوا دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم اور آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سب کو جو ہے وہ فنا ہو جانا ہے. جس کی ایک مثال آپ نے جو ہے وہ دیکھی کہ ہر کوئی نظر دوڑا کر کے جو ہے وہ دیکھے کہ کہاں گئے محلے کے جو ہے وہ لوگ، کہاں گئے شہر کے جو ہے وہ شرفاء، علماء، ادبا، بلغاء، کہاں گئے جو ہے وہ. سب نے اپنی زندگی پوری کر کے اس فانی دنیا کو خیر باد کہا. تو ہم لوگوں کو جو یہ زندگی ملی ہوئی ہے، یہ کس لیے ملی ہوئی ہے؟ عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم جو ہے وہ اپنے عملوں کا بدلہ جو ہے وہ دیے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے اور کر کے گزر جائے گا، اس کا کچھ نہیں ہونا ہے. خیر کا بھی ہونا ہے اور شر کا بھی ہونا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی بھی ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا، اور جو کوئی بھی ذرہ برابر برا عمل کرے گا اسے بھی جو ہے وہ دیکھ لے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ،
جو نار سے، جہنم سے، جو آگ سے جو ہے وہ کیا کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، بچا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو اس نے کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ کامیابی کا ذکر بھی قرآن مجید میں کئی مقام پہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ کامیاب کس کو بتایا گیا ہے یہ جو ہے وہ دیکھیے، کامیاب اس کو بتایا گیا ہے کہ جو جنت سے جو ہے وہ کیا ہے، جو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا دیا گیا۔ تو پہلی چیز جو آئی ہے اس میں موت کی اٹل حقیقت کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا جو ہے مزہ چکھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر وہ یہ کہ جو کوئی بھی جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کا عمل، اس عمل کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو آئی ہے وہ یہ کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا، جو آگ سے بچا دیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تو اس نے کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ محض دھوکے کی پونجی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے اوپر زیادہ نہیں اترانا چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ کوئی لمبی مدت ہوتی یا مدت کی بات جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، کسی کو یہ بھی پتا ہوتا کہ کتنے سالوں تک جو ہے وہ زندہ رہنا ہے، کسی کو اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال جو ہے وہ زندہ رہنا ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک جگہ فرمان ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی اور یہ ہے کہ اس کی زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے عملوں کا اس کے اندر پورا بدلہ جو ہے وہ دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ جینے کا مقصد ہرگز حصول دنیا نہیں ہونا چاہیے، صرف دنیا پانے کے لیے یا صرف دنیا کی زندگی کے لیے کہ دنیا میں ہم کو اس طرح سے رہنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانے سے اور دنیا کے آسائش و آرام سے آپ کو منع کیا گیا ہے، مگر آپ کے جینے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس اس دنیا کے اندر جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی کر کے جو ہے وہ زندگی گزار لیں گے اور سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اصل سلسلہ تو آنے والی زندگی کے اندر ہوگا، جو زندگی کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کیا ہے، بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرتی اور کسی کا وجود ہمیشہ کے لیے ہوتا تو ہمارے انبیاء کرام کی ہستیاں اس کے لیے ہوتی، اور انبیاء کرام میں بھی ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ حقدار اس بات کی تھی۔ لیکن کوئی بھی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو فنا ہونا ہے، اس لیے ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت جو ہے وہ لائق ہوئی، اور وفات محمدی کے موقع پہ جو سناٹا جو ہے وہ چھایا اور لوگ جو ہے بالکل خاموش جو ہے وہ ہو گیا اور چپ کی ساتھ دیا بعض لوگوں نے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جو کہے گا کہ پیارے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محبت دیکھیے، حضرت عمر کی محبت دیکھیے، یہی حضرت عمر ہیں کہ جو نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، اور یہی حضرت عمر ہیں کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بار یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، سوائے جان کے ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم نے کہا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہیں ہوں، جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ الآن یا رسول اللہ، آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کہا ہر کوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کے اوپر ایمان ہے اور آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے اور کسی حد تک اس کا ثبوت بھی جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات جو ہے وہ کہی کہ اے اللہ کے رسول، جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، زندگی بھر اس کا ثبوت پیش کرتے رہے، اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ جو کہے گا تو میں گردن جو ہے اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام سے خطبہ دیا جہاں سے پیارے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا اس حقیقت کو سمجھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے وفات پا چکے، اور جو اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا تھا اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، حی ہے، اور اسے موت لاحق نہیں ہوتی، اللہ کو موت لاحق نہیں ہوتی، وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے، وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ تو ہمارے نبی بھی باقی نہیں رہے تو کون جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے؟ انک میت وانہم میتون، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، اور یہ حضرات جو ہیں کفار مکہ جو دندنا رہے ہیں یہ بھی ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو بھی جو ہے وہ جانا ہے۔
تو موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، روز دن کاندھے لگا رہا ہے آدمی۔ آج ہی ایک صاحب کو جو ہے میں نے فون کیا، ان سے جو ہے وہ ملنا تھا، میں پریشان بھی تھا کہ اگر وہ آ جائیں گے اور میں ادھر آ جاؤں گا تو کیا ہوگا، تو وہ بولے کہ میں پہنچ کر کے آپ کو خبر دیتا ہوں۔ پہنچے تو ان کا فون آیا کہ ماموں کا انتقال ہو گیا۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہو رہا ہو اور جانے والا اس دنیا سے رخصت نہیں ہو رہا ہو۔ تو جس طریقے سے اور لوگ جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی کیا ہے بھائی، رخصت جو ہے وہ ہونا ہے، تو رخصت ہونے سے پہلے تیاری جو ہے وہ کر لیجئے، عمل کی تیاری کر لیجئے۔ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے بھائی، دارالعمل ہے، عمل کا یہ گھر ہے۔ عمل جو ہے وہ جیسا کریں گے آپ، اس کا بدلہ آخرت کے اندر پائیں گے۔ محترم حضرات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں کس طریقے سے رہو گویا کہ تم کیا ہو، غریب ہو، اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اجنبی کی طرح سے جو ہے وہ دنیا کے اندر رہو، یا مسافر کی طرح سے جو ہے رہو کہ مسافر چلتے چلتے کیا ہے بھائی اپنی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کی زندگی کا خاتمہ جب ہو جائے گا تو گویا کہ آپ کی منزل ختم ہو گئی۔ آخری منزل جو ہے وہ آپ کی آخرت کی جو ہے وہ منزل ہے، اور آخرت کی زندگی ہی جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ آیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یہاں جو ہے وہ کیا ہے بھائی، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیسی کیسی آرزویں اور تمنائیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور ساری کی ساری تمنائیں پڑی کی پڑی جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ وقت پورا ہوتا ہے، آدمی چل دیتا ہے، روز دن یہی کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے قبل غنیمت جو ہے وہ جانو، ہے کہ نہیں؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جو ہے وہ جانو۔ جوانی کی زندگی بھی عجیب زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جوانوں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، جب عمر بڑی ہوتی ہے تو خواہش اور چاہت رکھنے کے باوجود بعض عمل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے جوانوں کے متعلق آیا ہے، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کی جس کی پرورش پرداخت اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے اندر جو ہے وہی ہو۔ تو جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور حدیث کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ قدم جو ہے وہ کسی بھی شخص کا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، حتیٰ یسأل عن 40، بعض روایت کے اندر جو ہے وہ آیا کہ جب تک 4 چیزوں سے متعلق پرشش نہیں ہو جائے گی، اور اس میں ایک جوانی کے متعلق جو ہے وہ آیا۔ تو جوانی کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا، آپ سے پرشش ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے گزارا۔ تو دیکھا آپ نے جن چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے غنیمت جاننے کے لیے، اس میں سے ایک جوانی ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے، اس میں سے ایک صحت ہے۔ صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو جو ہے وہ کیا سمجھو، غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت مند ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ ہی صحت مند رہے، کب بیماری دبوچے اور آپ کو عملوں کے کرنے سے جو ہے وہ روک دے۔ بچپن میں قصہ جو ہے وہ سنا کرتا تھا کسی شہر کے ایک جوان کا، کہ جس کی حسین جوانی اور جس کی طاقت اور قوت اور خوبصورتی کا شہر کے اندر 50 سال پہلے چرچا تھا، جوانی ہی کے اندر کوئی بیماری جو ہے پیدا ہوئی، رخصت جو ہے وہ ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو بیماری کا ذکر چونکہ آیا کہ بیماری سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اپنی صحت کو غنیمت جو ہے وہ جاننا جو ہے وہ چاہیے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر بھی آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن 2 نعمتوں کے سلسلے میں بہت سارے لوگ فریب خوردہ ہیں، دھوکے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کی قدر نہیں جو ہے وہ کرتے۔ ایک چیز کیا ہے بھائی، صحت ہے، اور ایک چیز کیا ہے، فارغ البالی ہے، خالی ہے۔ آدمی سوچ رہا ہے کہ ابھی تو کتنی زندگی ہے، کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ابھی جو سستی ہو رہی ہے، ہم تاخیر میں ایک دم مسجد کو پکڑ لیں گے، اب پنجگانہ نماز ادا کر لیں گے، تہجد ادا کریں گے، اور ایسے بن جائیں گے اور ویسے بن جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، غنیمت جو وہ جانیے، صحت کو، اور غنیمت جانیے کس چیز کو، فارغ البالی کو۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو آیا کہ فراغ کا قبل شغلک، فارغ البالی کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، مشغولیت سے پہلے غنیمت جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حیات کا قبل موت، اپنی حیات کو بھی اپنی موت سے قبل غنیمت جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ تو یہ حیات جو ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جو ہے وہ جانیے۔ زندگی موت کی ہے امانت، زندگی موت کی ہے امانت، زندگی کی حفاظت کرو، تم زندگی کی حفاظت کرو کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس رب نے آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ
اس زندگی کے اندر کچھ کر جائیے، نیک اعمال جو ہے بجا لائیے، اپنی زندگی کو برباد جو ہے مت کیجیے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ادھر ادھر کچھ ہوا اور یہ ہے کہ زہر کی پریا جو ہے وہ کھا لیا، انجیکشن جو ہے وہ لے لیا، درخت سے کود گئے، پھانسی جو ہے وہ لگا لیا، یا یہ بھی حق آپ کو نہیں ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کہ ایسی جو ہے وہ نشے آور اور ایسی چیزوں کا آپ استعمال کریں کہ جو آپ کو ہلاک و برباد جو ہے وہ کر دے۔ منشیات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچائیے، یہ زندگی جو ہے ملی ہوئی ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور گفتگو کا موقع ملا تو گفتگو کروں گا، اور انہی باتوں کے اوپر گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر زیادتی جو ہے وہ کی ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین سارے ہی گناہوں کو، ہر طرح کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ کوئی ایسی خطا نہیں ہے کہ جس کی بخشش رب کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، ہر گناہ کی بخشش ہے۔ شان نزول اس کا بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں جب اسلام کی حقانیت آئی اور انہوں نے اس کو حق اور سچ جانا تو یہ سوچا کہ بات تو صحیح ہے لیکن اسلام قبول کر کے ہی کیا کریں گے، زندگی کے اندر اس قدر خطائیں کی ہیں، اس قدر گناہوں کا انبار ہے، زناکاری جو ہے وہ کی ہے، شراب خوری جو ہے وہ کی ہے، کہ ایمان لے بھی آئے تو ایمان کا کیا فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے حق میں قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور ایک حدیث بھی جو ہے وہ آتی ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابسط یدک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیلائیے۔ پیارے نبی نے جب ہاتھ پھیلایا اور انہوں نے غرض بھی بتائی کہ آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیلایا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ سمیٹ لیا۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ مالک یا عمر، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اے عمر، تم نے جو ہے وہ ایسا کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ، جب میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، کھینچ لیا۔ کہا اريد ان يغفر لي، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بخشائش جو ہے وہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما طالب تجھے معلوم نہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام سے پہلے کی جو خطائیں ہوتی ہیں ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے وہ حج سے قبل کی جو خطائیں ہوتی ہیں اس کو معاف جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ہجرت سے بھی، ہجرت سے قبل کی جو خطائیں ہوتی ہیں وہ خطائیں معاف جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے رب العالمین اس حدیث کے اندر جو ہے وہ، یہ اس آیت کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ خوشخبری اور بشارت ہے لوگوں کے واسطے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس گناہ کی بخشش نہیں ہے، ہر گناہ کی اللہ رب العالمین کے ہاں بخشش ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گناہ ہے کہ جس گناہ کی بخشش نہیں ہے، اور وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کے سوا، اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک جو ہے وہ کیا جائے، اور شرک کے سوا جو گناہ ہیں ان گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ شرک کے علاوہ بھی کبائر گناہ سے متعلق جب گفتگو آتی ہے تو کس طریقے سے ہم اور آپ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس حدیث کے اندر دیکھیے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، السحر، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اکل الربا، اکل الیتیم، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولی یوم الزحف۔ تو دیکھا 7 باتوں کا ذکر ہے، پہلے کے علاوہ باقی 6 جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ بغیر توبہ کیے ہوئے بھی اگر مر گیا تو بھی اللہ رب العالمین توحید کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کی برکت سے چاہے تو اس آدمی کی خطا کو جو ہے وہ معاف کر دے، اور بلا عذاب کے اور بلا سزا کے ایسے شخص کو کیسے کیسے پاپ کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ شرک اگر نہیں کیا ہے تو اگر اللہ چاہے تو اس کو بغیر سزا کے بھی جو ہے وہ جنت میں داخل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے ہاتھ میں اگر جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کیا مشکل ہے بھائی؟ اور اگر اس نے جرم کیا ہے اور جرم کی سزا اللہ دینا چاہے اپنے عدل اور انصاف کے مطابق، تو سزا کے بعد بھی اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر جو کوتاہی کی ہے
اس کوتاہی کے اوپر اور خطاؤں کے ارتکاب کے اوپر، گناہوں کے ارتکاب کے اوپر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا کہ توبہ سے ساری خطا جو ہے معاف ہوتی ہے، سارا گناہ جو ہے معاف ہوتا ہے، بلکہ توبہ سے تو شرک بھی جو ہے معاف ہوتا ہے۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ شرک بھی جو ہے معاف ہوتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع دار جو ہے وہ ہو جاؤ، رب کے فرما بردار اور رب کے تابع دار جو ہے وہ بن جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ رب العالمین کے تابع دار جو ہے وہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار اطاعت گزار جو ہے وہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے جی من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ عذاب الہی جو ہے وہ آئے، عذاب جو ہے آئے اور پھر تمہاری مدد جو ہے وہ نہیں کی جائے۔ اللہ کا عذاب بھی جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ تو عذاب کے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے کہا، مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بالکل ہی قریب ہے۔ ہم اور آپ اس کے استقبال کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں، اور جو کوتاہیاں جو ہے وہ ہم سے ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم لوگوں کے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے، چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے، بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، جو اندر ہوا اسے معاف فرمائے، جو صبر ہوا اسے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کے اوپر فضل فرمائے، اور ہماری پیدائش کا مقصد جو عبادت اور بندگی ہے